لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی، پھر ہنر سکھانے کو صدقہ فرمایا۔ حدیث کے اندر کسی کو ہنر سکھاتے گئے، کیونکہ آپ صرف ہنر نہیں سکھا رہے، اچھا اس کے اندر کئی چیزیں، ہنر کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے دیانتداری بھی اس طرف جا رہی ہے، ایمانداری بھی جا رہی ہے، سچ بولنا یہ بھی جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی جا رہا ہے، لیکن بعض کا دوسری لسٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں الٹ کر دیں کہ آپ کسی کو ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ اس کو چیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، چیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، اس کو ڈنڈی مارنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اس کو کسی کے ساتھ کیسے دھوکہ دینا ہے، کاٹنا بھی تو ہنر ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ سکھا رہے ہیں، اگر آپ اچھی چیزیں سکھا کر ہنر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ تو کماتا رہے گا، اللہ صدقے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ حاجی صاحب آج کل جو عید قریب آتی ہے نا تو لوٹ مار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی 3-4 دنوں سے میں کنٹینیوسلی کچھ ایسی چیزیں سن رہا ہوں، دل بڑا جلتا ہے، خاص کر ہمارے اس میں علاقوں میں، شہروں میں۔ یہ سب کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک طرح کا سمجھے کہ پروفیشن بن گیا ہے کہ گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کیا کر رہا ہے، اور بس کوئی صحبت بری ملی ہوئی ہے اور موبائل چھل رہے ہیں، لوگوں کی پرس مار رہے ہیں، اور ایک مطلب ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں اس طرح کی نحوست بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ خوف و ہراس الگ ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی بھائی سن رہا ہو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیا فرمائیں گے ایسی روزی کا کیا کرنا؟ دیکھیے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ویسے بھی حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اور ماہ رمضان میں اس میں تو ایک گناہ، یعنی یہ تو کہتے ہیں نا، حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پھر بعد میں ڈھونڈیں گے کہاں، اور بعض اوقات تو لوگ بیچارے اپنی تنخواہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے دوائی کے پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو کیسی بد دعا نکلتی ہوگی۔ ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب بیچارے وہ 35,000 روپے اور اپنا موبائل پہلی تاریخ کو لے کے گھر جا رہے تھے، اللہ اکبر۔ دونوں چیزوں سے بیچارے میں راشن گھر والوں کے لیے لینا ہوگا، بچوں کی فیس دینی ہوگی، کسی کا ادھار اتارنا ہوگا، کتنی بڑی تکلیف میں آپ نے اس کو ڈال دیا، مہینہ اس کا ٹینشن میں۔ اتنی بڑی ٹینشن میں، تو یہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اور پتہ نہیں، اچھا ان کے یہ پیسے آپ دیکھیں، جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط حرام کمانے والے، وہ بے چین ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ پیسے ان کے ایسی برے کاموں میں چلے جاتے ہیں، عادتیں بھی خراب ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیوں ایسا کام کرنا ہے جب آپ نے آج سن لیا کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا؟ جب